شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق اللہ العظیم. سورہ مائدہ آیت نمبر 9. حاضرین محترم، جو نیک اور متقی بندے ہوتے ہیں، یقیناً رمضان المبارک کی آمد سے پہلے متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی گزارنے کی پلاننگ کرتے ہیں، اور جب رمضان المبارک اختتام کی طرف ہوتا ہے تو دل بجھے اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں کی گئی ٹوٹی پھوٹی چھوٹی عبادتیں اس کے تعلق سے فکر مند ہو جاتے ہیں کہ ہائے وہ قبول ہوگی یا نہیں. یقیناً کامیاب انسان، مراد پانے والا انسان وہ ہوتا ہے جس کا ایمان سچا اور عمل پکا ہے. ایمان کے معاملے میں بھی سچا، مضبوط، اور جو سچے اور پکے ایمان کا حامی ہے، اس کی وجہ سے پکے عمل پر اسے عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتی، کوئی دقت نظر نہیں آتی. رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ایک مومن بندے کو سچے ایمان اور پکے عمل کی طرف راغب کرتا ہے، ٹرین کرتا ہے، اور اسے اگلی زندگی میں اپنی طرز کو قرآنی، متقیانہ اور پرہیزگارانہ بنانے میں بڑی مدد دیتا ہے. جس انسان کا ایمان کھوٹا، اس کے اعمال کوتا، یعنی وہ ایمان میں جب کمزور ہوتا ہے، اس کا ایمان جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس سے کوتاہیاں آسانی کے ساتھ ہوتی ہیں. گناہ کرنے پر وہ شرمندہ نہیں ہوتا. رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اختتام کی طرف روا دعویٰ ہے. 1 یا 2 دن بس باقی ہے، اور یقیناً اگر ہم، جیسا کہ ہر انسان خود اپنا آپ ذمہ دار ہے، ریسپانسبل ہے، حساب بھی خود کا دینا ہے، جواب بھی خود کا دینا ہے، تو جائزہ بھی خود کا لے، اپنا جائزہ لے، اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھے. رمضان المبارک میں کتنی نیکیاں کی اور کیا کیا کر سکتا تھا، یہ جائزہ لے، تو یقیناً اگلے دنوں میں توقع ہے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا دامن نہ چھوٹنے پائے. حاضرین محترم،
میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے اور بڑا اجر ہے، بڑا صلہ ہے۔ اب اس حساب سے دیکھیے کہ اللہ وعدہ کر رہا ہے۔ عربی ایک محاورہ ہے کہ کسی آدمی کی شرافت پر مہر لگاتے، سٹیمپ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ الکریم اذا وعدہ وفا۔ جو شریف آدمی ہوتا ہے، نیکوکار اچھا انسان ہوتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے۔ الکریم اذا وعدہ وفا، وعدہ کیا پورا کیا۔ یہ تو اللہ وعدہ کر رہا ہے، وعد اللہ الذین، اللہ وعدہ کر رہا ہے۔ یہ تو قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے وعدے کا خلاف کبھی نہیں کرتا، جیسا ہم دگانے کی دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو جب اللہ کا وعدہ ہے، کس کے لیے ہے وعدہ، یہ سوچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے وعدہ نہیں کیا، الذین، ان کے لیے، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اعمال صالحہ اختیار کیے، اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزار دی، لہم، انہی کے لیے، مغفرت، بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ تو اتنی کھلی سی بات ہے، اگر ہم تفصیل بھی نہ بتائیں تو کافی ہے کہ ایک انسان کے لیے ایمان سچا ہو، عمل پکا ہو، تو پھر مغفرت ملے گی، اللہ بڑا اجر دے گا۔ حاضرین محترم، یقیناً یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اور اس مقدس مہینے کی ساری عبادتیں ایک بندہ سچے دل کے ساتھ کرتا ہے، کر رہا ہے، کیا ہے، اللہ رب العالمین کبھی اسے ضائع ہونے نہیں دیتے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف جو ابن ماجہ میں آئی ہے، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عقل مند اور بے وقوف، نصیبدار بد نصیب، انٹلیکچل اور ہٹاوا سرکاوا کون ہوتا ہے؟ اتنا پیارا ڈیفینیشن ہے یہ چھوٹی سی حدیث شریف میں، ایک ایسا طریقہ بتایا جا رہا ہے جس سے ہماری زندگی کا طرز کیا ہو، ہمارا ٹارگٹ کیا ہو، ہمارا ٹاسک کیا ہو، ہمارا پلان کیا ہو، ہمارا فیوچر کیسا ہو۔ اس ایک حدیث کو اگر ہم سمجھ لیں اور اس کے بعد اس حدیث کو ہم اپنا دستور بنا لیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ ایمان بھی سچا ہوگا، عمل بھی پکا ہوگا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ عاقل، عقل مند، انٹلیکچل کون ہے؟ وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، جائزہ لیتا ہے، ٹٹولتا ہے۔ دیکھیے ٹٹولنا کوئی آسان کام نہیں ہے، آج تو آرٹیفیشل لائف ہے، ساری چیزیں محنت کے ختم ہو گئے۔ ہم ہمارے بچپن میں دیکھتے تھے صبح سے شام تک 2-3 مرحلوں میں اگر گھروں میں کچھ پک رہا ہے تو فخر و فاقہ ہے تو پھر وہ بھی نہیں، کنکی ہے تو اس میں سے بھی کنکر نکالے جاتے، چنتے تھے، چاول ہے تو اس میں سے بھی، گیہوں ہے پسانا تو اس سے پہلے کنکر نکالتے، اور یہ کنکر نکالنے کا کام آسان نہیں، اور یہ کنکر نکالنے کا کام عموماً بڑے بوڑھیاں کرتے تھے جن کی گلاسز موٹے موٹے، گھور گھور کے چن چن کے نکال رہے ہیں۔ اس کے باوجود پھر ایک کنکر آ جاتا اگر کہیں، اور ایک کوئی سرپھرا گھر میں ہے وہ کنکر کوئی ایشو بناتا۔ لیکن میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں، آج کل تو بچوں کو معلوم ہی نہیں ہے چننے چنانے کا، کنکر کا۔ اب نفس جیسا موٹا شیطان، تگڑا انسان کی دنیا آخرت دونوں کا ستیہ ناش کرنے والا، اس کا محاسبہ کرنا ہے، اس میں سے چننا ہے، غلاظت، گندگی، گناہ، نجاست، خرافات چن چن کے الگ کرنا ہے، اچھی اچھی چیزوں کو لانا ہے، نفس کا محاسبہ۔ تو اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ عقل مند، انٹلیکچل، بہترین انسان، سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور
آخرت کے لیے، فیوچر کے لیے، سب سے صحیح فیوچر کے لیے اعمال صالحہ کا ذخیرہ کرے. چنا چاول الگ، کنکر تھوڑے رہتے، کنکی تھوڑی رہتی. تو آخرت کے لیے اعمال صالحہ کا ذخیرہ کرے. کون ہے یہ؟ عقل مند. عاقل. احمق اس کی ضد، بے وقوف. دکھنے کو اچھا دکھے گا، ٹپ ٹاپ رہے گا، اچھا بزنس کرے گا، اچھا کھائے گا، اچھا مینٹین کرے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن بے وقوف کون ہوتا ہے؟ اب وہ سمجھنا ہے خالی ٹپ ٹاپ ہے، اچھا کھا رہے ہیں، سوسائٹی میں نام ہے، سب ہے، تو انٹلیکچوئل نہیں ہوتے، بے وقوف ہوتے. وقوف کا مطلب جس کی فطرت میں ٹھہراؤ نہ ہو، اخوف نہ ہو، ٹھہراؤ نہ ہو. چھرا ہے، تھالی میں کا بیگن ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. عقل مند جو رہتا ہے ایک جگہ رہتا. تو احمق کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ احمق وہ ہے جو نفسانی خواہشات پر چلے. نفس جیسا بول رہا ہے، حکم جیسا دے رہا ہے، اس کی تکمیل کرتے جا رہے ہیں، اور پھر اللہ سے ڈھیر ساروں بڑی بڑی امیدیں، مالک جنت دینا. یہاں ایک کو نہیں سنبھال سکے، وہاں 70 حورا ہونا، 70 حور ہونا، محل ہونا، اچھا ہونا، دودھ کی نہریں ہونا، شربت ہونا، فلاں ہونا. تو اللہ کے نبی دونوں ڈیفینیشن بتا دیے. تو میرا کام یہ نہیں کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ انٹلیکچوئل ہے، عقل مند ہے یا بیوقوف ہے. میرا کام ہے میں اپنے آپ کو ٹٹولوں کہ میں عقل مند ہوں یا نہیں، میں بے وقوف ہوں یا پھر بے وقوفی سے بچنے کی کوشش کراؤں. ویسے ہی آپ کا سب کا کام ہے کہ اپنا جائزہ لینا ہے، دوسروں کو نہیں بولنا ہے. تو اللہ کے نبی نے اتنا پیارا بتا دیا کہ عقل مند وہ ہے جو نفس کا محاسبہ کرے، آخرت کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ کرے. بے وقوف احمق وہ ہے جو خواہشات نفسانی پر چلے اور پھر اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی امیدیں، ڈھیر ساری امیدیں رکھے، اچھی. لیکن اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ گارنٹی دے رہا ہے، اللہ گارنٹر ہے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان میں سچے، اعمال صالحہ میں پکے، لہم مغفرۃ، انہی کے لیے مغفرت، بخشش اور اجر عظیم ہے. حاضرین محترم، ایک فطری بات ہے، ایک انسان کسی بھی چیز کو بنانا چاہ رہا ہے، کریٹ کرنا چاہ رہا ہے، بلڈنگ بنانا چاہ رہا ہے. کیا کرے گا؟ پوری پلاننگ کرے گا، آرکیٹیکچر کو ہائر کرے گا، انجینئر کو ہائر کرے گا. خیر آج کل تو نہ ہنگ لگ رہی نہ پھٹکری لگ رہی، ڈیولپر کو دیجیے سب بن جا رہا ہے، الٹے پیسے مل رہے. لیکن میں پھر بھی بولوں گا، بلڈنگ بنا رہے ہیں، بنائے تو کیا وقت لگتا، مشقت لگتی، محنت لگتی، سب لگتا. بنانے کے لیے، کریٹ کرنے کے لیے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور ڈسمنٹل کرنے کے لیے، بگاڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت، تھوڑی سی محنت، تھوڑا سا ٹائم. ایک بلڈنگ بنانے کے لیے جہاں 2 سال لگتے ہیں، محنت لگتی ہے، لاکھوں کروڑوں روپئے لگتے ہیں، اسی کو ڈسمنٹل کرنا ہے تو 50,000، 1 لاکھ 2 آئے گا. بلڈوزر ڈسمنٹل، اٹھا لیے، پھینک لیے، ختم، قصہ ختم. ویسے ہی ذرا آپ اس ایگزامپل کو پیش نظر رکھ کر سوچئے کہ اپنے باطن کو سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے محنتیں کرنی پڑی، مشقتیں اٹھائے، وقت بھی اسپینڈ کیے، رمضان المبارک میں متقی بننے کے لیے کوششیں کی، سب کچھ کرے، پھر رمضان مبارک کے بعد ڈسمنٹل کر دیں گے، گرا دیں گے. یعنی اس محنت کو، اس عظیم محنت کو ضائع کر دیں گے، ویسٹ کر دیں گے. نہیں، عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہی بتا رہے ہیں کہ چیز کو تم بنائے، تم رمضان المبارک میں روزہ بھی رہے، پرہیزگاری کو بھی اختیار کیا، سب کچھ کیا. اب اس کے بعد اب آگے جو اصل امتحان ہے وہ ہے تمہارے ٹیلنٹ کا، کہ تم اسے برقرار رکھنا ہے، اپنی صلاحیت دکھانا ہے برقرار رکھنے کی. تبھی سمجھنا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بخشش بھی دے گا اور
ہمیں جو ہے اجر عظیم کا حقدار بنائے گا۔ حاضرین محترم، توفیق ملنا، اللہ کی طرف سے کسی بھی کام کے لیے پرمیشن ملنا، اجازت ملنا، اپروول ملنا، توفیق ملنا، آپ جو بھی ورڈ بولتے ہیں بول لیجئے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک نیکی کی طرف اللہ کی طرف سے ہدایت ملی، توفیق ہوئی، وقت ملا، مہلت ملی، اور اس پر عمل کر رہے ہیں صدق دلی کے ساتھ، یہ بہت بڑی دولت ہے، توفیق ملی۔ اور اگر یہ چھین لی جائے، ہٹے کٹے چلتے پھرتے سب رہیں گے لیکن کچھ بھی اکاؤنٹ میں، آخرت کے اصل فیوچر کے اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں جائے گا۔ تو توفیق کے دروازے بند ہونے کی 6 وجوہات ایک بڑے ولی اللہ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر توفیق کے دروازے جو بند کر دیتے ہیں، کلوز کر دیتے ہیں، کس وجہ سے کرتے ہیں؟ 6 باتیں ہیں کہ علم سیکھا، جو بھی معلوم ہوا کہ بھئی رمضان میں روزہ فرض ہے، 5 وقت کی نماز مومنوں پر فرض ہے، زکوٰۃ دینا ہے، ذکر اللہ کرنا ہے، اچھوں کی صحبت، علم ہوا، بیٹھے جہاں سے بھی جانے، سیکھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، توفیق کا دروازہ بند۔ یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ ہے کہ نعمت پائی، نعمت کھائی، نعمت سے فائدے اٹھائے، لوٹے، نعمتوں کو لوٹا، سب کچھ کیا، لیکن منعم نعمت دینے والے کا شکر نہیں، توفیق کا دروازہ بند۔ اس کے بعد تیسری جو وجہ بتائی گئی ہے توفیق کے دروازہ بند ہونے کی، کہ نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو، ان کی مصروفیات کو، ان کی ایکٹیویٹیز کو، ان کی متقیانہ پرہیزگارانہ روش کو دیکھا، اللہ کی طرف رجوع ہیں، سب کچھ کیا، ان کی صحبت کو بھی اختیار کیا، دیکھے کرے سب کچھ کرے، فالو نہیں، پیروی نہیں کی، توفیق کا دروازہ بند۔ اب وہ بات جو آج کل بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے، توفیق کا دروازہ جن پر بند ہوتا ہے، اب لوگ موت سے ڈر رہے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی لوگوں کو دفناتے جانا، سب کچھ کرنا، دفنانے کے بعد پھر اس سے عبرت حاصل نہ کرنا، اپنے آپ کو سمجھنا کہ مرنے والا نہیں ہوں، توفیق کا دروازہ بند۔ 5ویں وجہ یہ ہے کہ مال کے وارث بنائے گئے، اللہ کچھ بھی مال دیا، کوئی بھی مال دیا، ٹیلنٹ دیا، کوئی فن دیا، کوئی صلاحیت دیا، سب کچھ دیا، لیکن اسے آخرت کے توشے کے طور پر تیاری کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا، تو توفیق کا دروازہ بند۔ 6ٹھی وجہ ہے کہ گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں لیکن نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس، کھچوکے مارنے والا نفس، دھپے مار کر بتانے والا کہ تو گناہ کیا، اس نفس کو سلا دیے، تھپک تھپک کر سلا دیے، گناہ پر گناہ کرتے گئے، گناہ پر گناہ کرتے گئے، اور توفیق نہیں، اور توبہ نہیں کی، توفیق کا دروازہ بند۔ یہ 6 وجہ ہیں جس کی وجہ سے توفیق کا دروازہ بند ہوتا، تو اللہ سے گڑ گڑا کے فضل کی دعا مانگیے، توفیق نہ چھینی جانے کی دعا کیجیے، توفیق کے دروازے بند نہ کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگیے، کیونکہ جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو، چھوٹا یا بڑا کوئی کام کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ حاضرین محترم، ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو اعمال صالحہ کی شرائط، کچھ شرائط ہیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اعمال صالحہ، نیک اعمال جو قرآن عظیم میں بتائے گئے ہیں، جنہیں اختیار کرنے سے اللہ کا قرب، اللہ کی رضامندی، اللہ کی نزدیکی، اور اللہ مہربان ہو تو اس کا دیدار بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی شرائطیں، کنڈیشنز ہے، جب تک وہ کنڈیشنز کے ساتھ اعمال صالحہ نہیں کریں گے، وہ اعمال صالحہ قابل قبول نہیں۔ پہلا، ایمان سچا اور پکا، پیور، ایمان میں کوئی ملاوٹ، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ایمان اسٹرانگ ہونا، مضبوط ہونا، پہلی شرط۔ دوسری شرط، اخلاص، پیورٹی، بالکل آدمی جیسا پانی صاف پینا چاہتا ہے، آئینے میں اپنے آپ کو صاف دیکھنا چاہتا ہے، ویسے ہی اپنے اعمال کو بھی اتنا ہی اخلاص کے ساتھ بنا لے، مخلص بنا لے۔ تیسری شرط ہے، عمل صالح کرنے میں سب سے بڑی بات ہو اللہ کی محبت،
اللہ کی محبت شامل حال ہو اعمال صالحہ میں۔ چوتھی شرط ہے خشیت الہی، اللہ کا ڈر کے ساتھ ہو۔ اور پانچویں ہے شریعت مصطفیٰ کی مکمل اتباع اور پیروی کا سچا جذبہ۔ چھٹی ہے احتساب فی العمل، جو عمل صالح کر رہے ہیں اس میں احتساب ہونا، اکاؤنٹیبلٹی، میں جو عمل کر رہا ہوں صحیح ہے یا نہیں، ادب کے ساتھ شرائط کے ساتھ ہے یا نہیں، یہ حساب کتاب لینا۔ ساتویں شرط ہے کہ صدق فی العمل، عمل میں سچائی ہو، کھوٹاپن نہیں ہونا، جھوٹاپن نہیں ہونا۔ آٹھویں شرط ہے اللہ سے ملاقات کی تمنا ہونا۔ نویں شرط ہے اعمال صالحہ کی کہ قرآنی آیات، کتاب اللہ کی باتوں کا اس کی زندگی پر، اس کی دل کی دنیا پر بہت اثر ہونا، اثر پڑنا، تو پھر اعمال صالحہ قبول ہوتے ہیں۔ 10واں ہے حرام چیزوں سے مکمل بچنا۔ 11واں ہے بندوں کے حقوق میں کسی طرح کی کوتاہی، زیادتی نہیں ہونا، حقوق العباد کی ادائی اچھی طرح ہونا۔ اور 12ویں شرط ہے گناہ کو چھوڑنا پورے شوق کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ، کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور 13ویں اور آخری شرط ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد بھی اللہ سے دعا کرنا، تو اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چہیتے اور پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث آئی ہے اور حضرت ابو ہریرہ سے ہی مروی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو مخاطب کرتے ہوئے بڑی بڑی ہدایتیں دے رہے ہیں، ذرا کان ٹیک کر بات سنیے کہ اے ابو ہریرہ، تم تقوی، ورع، پرہیزگاری کو اختیار کرو۔ اے ابو ہریرہ، تم تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرو تو لوگوں میں تم سب سے زیادہ عبادت گزار اور بندگی کرنے والے بن جاؤ گے۔ اے ابو ہریرہ، قناعت پسندی کو، تھوڑے پر اکتفا کرنے کو، تھوڑے پر بس کرنے کو تم اختیار کر لو، تم سب سے زیادہ شکر گزار بندے بن جاؤ گے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمائے کہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، یعنی اے ابو ہریرہ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو اپنے لیے چاہتے ہو، وہ دوسرے لوگوں کے لیے پسند کرو تو تم مومن بن جاؤ گے۔ اے ابو ہریرہ، اپنے پڑوسی سے نیکی کرو تو تم مسلم بن جاؤ گے، اور کم ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حاضرین محترم، یقیناً یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بہت سی خوبیوں کو اور بہت سی نیکیوں کو اپنانے کی طرف راغب کر دیا، اور اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے آپ ہم اسے اختیار کر لیے، اب اسے ضائع ہونے نہیں دینا ہے۔ خرابیوں کو بھی چھوڑ دیا، گناہوں کو بھی چھوڑ دیا۔ تو اس حساب سے بہترین بات یہ ہے کہ جو رمضان المبارک کی متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی رہی، اسے ہمیں کنٹینیو کرنا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے، جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک کا ایک فرض روزہ ہی رکے گا اگلا رمضان المبارک آنے تک، باقی سب چیزیں کرنے ہیں۔ تو اس میں موقع پر انصاف نامہ صفحہ نمبر 181 پر وہ مشہور نقل جو سیدنا حضرت بندگی میاں شاہ میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بہرحال ہمیں سمجھنا ہے کہ صرف دو ایک کام کر کے اپنے آپ کو مومن مہدوی نہ سمجھ لے۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف ذکر اللہ، نماز، روزے سے خدا نہیں ملتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام اعمال صالحہ کرنے چاہیے جو قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں، مذکور ہیں، اور جن پر عمل کرنا، جنہیں اختیار کرنا مومنوں کی صفت اور کوالٹی بتائی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے شاید کل ایک دن اور پرسوں 2 دن ہو یا پھر کل کا دن ہی ہو، رمضان المبارک تو رخصت ہوا چاہتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھنا ہے کہ ہم رمضان المبارک رخصت ہو جائے، نیکیاں
اور اچھائیاں معروفات اعمال صالحہ ہم سے رخصت نہ ہونے پائے۔ اللہ کا کتنا بڑا فضل کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب جو فریش اطلاعات آئی ہیں، لاک ڈاؤن لگ گیا رمضان المبارک کے، کل سے لاک ڈاؤن، رمضان المبارک کے فیوض برکات تراویاں ہو گئے، اللہ کا فضل ہے کہ دگانا بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ ایک بات یاد رکھیے، لیڈر اور عاشق کی بات پر کبھی بھروسہ مت کرنا۔ لیڈر اور عاشق جو بولتے وہ کرتے نہیں، جو کرتے وہ بولتے نہیں۔ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، لاک ڈاؤن ہو گیا، ہم کو اس سے کوئی سروکاری نہیں۔ عید کی 3 نمازوں کی پلاننگ بتائی گئی، ماسک پہن کے گائیڈ لائن دے دیے، ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، ان کی فالو کر رہے ہیں گائیڈ لائن۔ اب اتنا ہی غور کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 28 دن تو امن سکون سے نکال دیا اور عبادتیں کرنے کا موقع دیا، آپ کو ہم کو درس قرآن یہ ہوا، جو موجود ہیں وہ سن رہے ہیں، اللہ کے فضل سے سوشل میڈیا کی کرامت آج ایسی ہے، الحمدللہ دنیا کے چپے چپے میں پہنچ جاتا ہے، پہنچ رہا ہے، لوگ استفادہ کر رہے ہیں، اپنی اپنی زندگیوں کو سدھار رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ رمضان الشریف، اب اس کے بعد عید کے موقع پہ، عین موقع پہ غریب چھوٹے بیوپاروں کا، ان کا نقصان کیا کیسے ہوگا، آپ سوچیے۔ اس لیے لیڈر کی بات، عاشق کی بات پہ بڑے بڑے دعوے، تارے توڑ کے لا دوں گا، چاند اتار کے دے دوں گا، تاج محل بنا دوں گا، تم کو وہ کر دوں گا، زیوروں سے لاد دوں گا، سب بولتے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں۔ تو اسی لیے اعتبار کس پہ کرے، سچ کس کو مانے، گائیڈ لائنز کس کی سب سے پرفیکٹ ہے؟ قرآن عظیم کی، رسول اللہ کی، مہدی خلیفۃ اللہ کی، ان کی ہی گائیڈ لائن کبھی بھی چینج ہونے والی نہیں۔ دنیا آخرت دونوں میں انسان سخرو، کامیاب، بہترین، پرفیکٹ، اسے چھوڑ کر ان کی گائیڈ لائن کو، تو اللہ سے فضل کی دعا مانگنا چاہیے، توفیق کے دروازے بند نہ ہونے کے لیے اللہ سے فریاد کرنا، اور عمل صالح اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے رہنا ہے، تبھی کہیں مغفرت بھی ملے گی، اجر عظیم بھی ملے گی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو رمضان المبارک میں جو ہم پر ان گنت احسانات کیا، فضل کیا، کرم کیا، انعامات سے سرفراز کیا، ہم ایسے سینکڑوں ہیں جنہیں ہم ریئلائز بھی نہیں کر سکتے، اور ان کا شکر بھی کیا بجا لیں گے، لہٰذا ہمیں معاف فرما، درگزر فرما، رمضان المبارک میں جو ہماری پریکٹس بنی اسے جاری رہنے کی توفیق عطا فرما، باقی رکھنے کی صلاحیت دے، اور گناہوں سے ہر وقت بچنے، خرافات سے، خرابیوں سے ہر وقت بچنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ تیری رضامندی ملے، تیری بخشش کے حقدار بن جائے، اجر عظیم پانے کے حقدار بن جائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔